بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار عالم منه بمعنى لا إله إلا الله. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لامحدود بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو منع کیا، اور اسی کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اور اسی کی طرف آپ بلاتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درس توحید ہے۔ آج بتاریخ 19 صفر 1428 ہجری، بروز جمعرات، بعد نماز مغرب، حی الرحاب کے علاقے میں یہ کشف الشبہات فی التوحید کا درس ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی جمعرات کے درس میں ہم نے اس کتاب کے الفاظ پڑھے کچھ، اور اس کی تشریح بھی کی قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ بات یہاں آ کر رکی تھی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا جو مکہ کے مشرک اور کافر تھے، جو اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت پر ان کا اعتقاد تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، قتال کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ توحید الوہیت کو اپنا لیں، تاکہ وہ لوگ دعائیں صرف اللہ سے کریں، نظر و نیاز صرف اللہ کی کریں، قربانیاں صرف اللہ کے نام پر ہوں، اور بھی ساری قسم کی عبادتیں
خالص ایک اللہ کے لیے وہ لوگ کریں جو توحید الالوہیہ ہے، توحید العبادہ، تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ اقرار کرنا کہ اللہ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی رازق ہے، اور ان کا اللہ کے معبود برحق ہونے کا انکار کرنا، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ ان کا اقرار ربوبیت پر ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ وہ کافر ٹھہرے، مشرک قرار پائے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک خالق سمجھتے تھے، ایک رازق، ایک مالک، لیکن عبادتیں ایک اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے لڑائیاں کی گئیں اور ان کو کفار ٹھہرایا گیا، تاکہ وہ اس توحید کو یعنی الوہیت کو اپنا لیں۔ تو یہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، اور یہی قسم کی توحید یعنی ساری عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے کرنا، یہی معنی ہے آپ کے اس کہنے کا لا الہ الا اللہ۔ ہم جو کہتے ہیں اپنی زبان سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا یہی معنی ہے کہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ اور یہ معنی ان کو معلوم تھا، کن کو؟ مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے کافروں کو معلوم تھا کہ ساری عبادتوں میں اللہ کو ایک کیا جائے، ساری عبادتیں ایک اللہ کی جائیں، اور نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں نہیں ملایا جائے۔ یہ معنی تھا لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ الہ ان کو معلوم تھا کہ الہ کا مطلب وہ ذات جس کا قصد کیا جائے ان سارے امور میں، نظر و نیاز میں، دعا میں، حاجات کو طلب کرنے میں، وغیرہ وغیرہ، عبادتوں میں عبادتوں کو جس کے لیے کیا جائے خالص، اس ذات کا نام تھا الہ۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ الہ کا مطلب جو لا الہ میں ہے، الہ کا مطلب خالق نہیں ہے، الہ کا مطلب رازق اور مدبر نہیں ہے، بلکہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی قسم کی عبادت جس ذات کے لیے کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سجدے ہوں، جس کے لیے نظر و نیاز ہوں، جس کے لیے قربانیاں دی جائیں، جس پر توکل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، تو اس ذات کا نام ہے الہ۔ تو ان کو معلوم تھا الہ کا مطلب، جس کو ہمارے زمانے میں جیسا کہ شیخ نے کہا کہ سید کے نام سے اس کو مشرکین پکارتے ہیں کہ یہ سید ہیں، اور سید کا مطلب وہی ہوتا ہے جو الہ کا معنی عربی میں آیا ہے۔ آج جو یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، تو اس کے پیچھے جو معنی لیا جاتا ہے وہ وہی کہ یہ انسان کی مشکلیں دور کرتے ہیں، یہ انسان کی پریشانی، خاص طور سے بزرگوں کے لیے جو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو سید کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے یہی معنی لیا جاتا ہے کہ یہ ہماری مشکلیں دور کریں گے، یہ ہماری عبادتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے، اور یہ نظر و نیاز ان کے نام پر کی جا سکتی ہے، قربانیاں ان کے لیے کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کی طرف، اور ان کو اس کا معنی معلوم تھا، الہ کس کو کہتے ہیں، اور لا الہ کا انکار اور الا اللہ سے اقرار ان کو معلوم تھا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور ان کو معلوم یہ بھی تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی پر عمل کرنا ہے۔ اس سے جو مراد ہے کہ آپ عبادت ایک اللہ کی کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی عبادت میں کسی ذات کو شریک نہ کریں، یہ اس کا مطلب ہے، ان کو معلوم تھا۔ کس کو؟ مشرکین مکہ کو۔ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں آگے، والمراد من هذه الكلمہ معناها لا مجرد لفظها، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کیوں کہنے کے لیے کہا گیا کہ صرف زبان سے ہم الفاظ ادا کریں بغیر معنی مطلب کے سمجھ کر؟ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے اس کا معنی، نہ کہ مجرد لفظ۔ صرف لفظ کا پڑھنا نہیں ہے مطلب مراد، کہ نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے مشرکو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو،
یا ہم آج کسی کو دعوت دیں کسی مشرک یا ہندو کو کافر کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زبان سے پڑھ لے اس کو، نہیں، بلکہ اس کے معنی کو سمجھے. اصل تو یہی ہے نا، اصل اس کا معنی سمجھنا ہے، اور یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے شریعت میں کہ انسان کلمے کے معنی کو سمجھے. اور زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین مکہ کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اس کلمے کے پیچھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اس کلمے کی دعوت پیش کی اور ان سے کہا کہ یہ پڑھو، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں ہم سے پڑھوا رہے ہیں. اس پوائنٹ کو ذرا غور کریں. مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کی گواہی دو، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں معلوم تھا. کیا ہے وہ؟ لکھتے ہیں ہوا افراد اللہ تعالی بالتعلق بھی، اللہ سے اپنا تعلق، تنہا ایک اللہ کی ذات سے اپنا تعلق برقرار رکھنا، کہ اسی کی عبادت ہو اور کسی کی نہ ہو، اور اس کی عبادت میں کسی کو نہیں ملا جائے. یہ مطلب تھا لا الہ الا اللہ کا، اور یہ جاہلوں کو، کافروں کو معلوم تھا. زمانے جاہلیت کے کفار کو، مشرکین مکہ کو یہ معنی معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کا انکار کریں اور برات کا اعلان کریں. کیونکہ لا انکار ہے نا، لا الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب تھے مشرکین مکہ، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، پھر بھی مانا کیونکہ ان کی اپنی لینگویج تھی. لا الہ الا اللہ معلوم تھا، لا کس کو کہتے ہیں ان کو معلوم تھا، الہ کیا کس معنی میں یوز کیا جاتا ہے ان کو معلوم تھا، الا اللہ معلوم تھا. اور پہلے نفی آئے پھر اس بات آئے تو اس کو، کیونکہ وہ اپنی زبان تھی ان کی، ان کو معلوم تھا اس کا مطلب. اور اس کا دو مطلب ہے، ایک کہ اس بات کا مکمل اقرار کرنا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار کرنا اور ان سے برات کا اظہار کرنا، یہ ان کو معلوم تھا. اسی لیے لکھتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، صفا پہاڑی پر چڑھ کر، جیسا کہ مشہور ہے، جمع کیا، کہا ان سے کہ اے مکہ کے باشندوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کہو لا الہ الا اللہ. تو جب ان لوگوں نے یہ سنا تو کہا کہ کیا سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور قرآن میں سورہ صاد کی 5ویں آیت میں اللہ نے ان کی اس قول کو بیان کیا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا معبودوں کو جو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ایک کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. ان لوگوں نے کہا کہ معبود ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ایک نہیں تھا اللہ، بلکہ کسی لات، عزا، منا، جیسا کہ ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں، بہت سارے بزرگوں کو، بہت سارے اولیاء کو تقرب کی طور پر، واسطہ وسیلے کے طور پر، سفارش بنانے کے لیے قیام ان کو ملایا جاتا تھا اللہ کی عبادت میں. تو معبود ایک نہیں تھا جو لا الہ الا اللہ میں کہلایا جا رہا ہے ان سے یا بتایا جا رہا ہے. تو جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھو کہا تو اس کا مطلب ان کو سمجھ میں آ گیا. اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود ایک ہوگا بس، کیونکہ معبود ایک ہے، اب عبادت اسی کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں کر سکتے. اب وہ واسطے، وہ وسیلے، وہ سفارش کی غرض سے، تقرب کی غرض سے جو ملایا جاتا تھا، سب کو چھوڑنا ہوگا. لات کو چھوڑنا ہوگا، عزا کو چھوڑنا ہوگا، منات کو چھوڑنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا ہوگا، فرشتوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. کسی ذات کو اب ملا نہیں سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب، یہ میننگ، یہ ایکسپلینیشن ان کو معلوم تھی یہ چیز. تو ان لوگوں نے اسی لیے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم معبود جو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس یا ہمارے باپ دادا کی زندگی میں تھے ایک کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے. بتاتے ہیں آگے، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، اب آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ مکہ کے جاہل کافر، مکہ کے وہ کافر جو جاہل تھے لیکن ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. مطلب کیا؟ کہ حقیقت میں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ان کو معلوم تھا. تو یہ چیز ہم کو معلوم ہوئی ابھی اس پڑھنے سے. تو آپ کو تعجب ہوگا ان لوگوں سے جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن
اس کلمے کا معنی مطلب نہیں جانتے ہیں جس کلمے کا معنی مطلب زمانے جاہلیت کے کافر جانتے تھے. جاہل کفار جانتے تھے جو معنی مطلب، لیکن انکار کیا، پڑھا نہیں. معنی معلوم تھا ان کو لا الہ الا اللہ کا، اسی لیے جب بتانے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا، گواہی دینے کے لیے کہا گیا تو انکار کر دیا ان لوگوں نے، کیونکہ معلوم تھا یہ پڑھنے سے کیا کیا کرنا ہے. پھر یہ پڑھتے ہیں کیا کیا چیزیں لازم آتی ہے دینوں، ان کو معلوم تھا، انکار کیا. تو تعجب لکھتے ہیں مصنف کہ تعجب ہوتا ہے ایسے آدمی سے جو اسلام کی بات کرتا ہے، مسلمان ہے لیکن کلمے کا معنی اس کو نہیں معلوم ہے جس کلمے کا معنی مشرک کو معلوم تھا. مشرک نے نہیں پڑھا، یہ پڑھا ہے لیکن معنی نہیں معلوم. صحیح ہے یہ بات ان کی؟ جی ہاں. جائیے آج ہمارے یہاں کہیں بھی جائیے، آپ کسی بھی خطے میں جائیے، مسلمانوں سے پوچھیے میرے بھائی سب سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ ہے جس کو پڑھ کر ہم اسلام میں آئے. واٹ ڈو یو مین بائی لا الہ الا اللہ؟ بولو لا الہ الا اللہ کا معنی بتاؤ، معنی صرف میننگ اس کا، اور لفظ نہیں صرف پڑھنا، اس کا میننگ اور اس کا مطلب بتاؤ. بس مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے. ہیں ایسے مسلمان؟ یس. انہوں نے ایسے نہیں لکھا ہے یہ بات، اور یہ آج کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. آج ابھی اتنی ترقی کے باوجود بھی مسلمان آپ کو اس جدہ میں بتا سکتا ہوں، جدہ شہر میں، بامبے میں، کراچی میں، دلی میں، اسلام آباد میں، ایسے مسلمان میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں صبح شام لیکن کلمے کا میننگ ان کو نہیں معلوم، مطلب ان کو نہیں معلوم، مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا، کہ کیا کرنا ہوگا یہ پڑھ کر، یہ ان کو نہیں معلوم ہے. بلکہ اس سے بھی گری ہوئی بات، یعنی اس سے بھی گزری بات، يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غیر اعتقاد القلب لشيء من المعانی. بلکہ آج کا مسلمان جو دعویٰ کرتا ہے اسلام کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کلمے کو زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. اس مسلمان پکے، اگرچہ دل سے اس کا اعتقاد بھی کیوں نہ ہو، دل سے اعتقاد اس کلمے پر کامل یقین دل سے اگرچہ نہ ہو، صرف زبان سے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو کافی ہے. ایسا بھی مسلمان سمجھتا ہے آج کل. کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دل سے یقین کرو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے معبودوں کا انکار، ایک اللہ کی معبود ہونے کا اقرار. یہ دل سے یقین ضرور نہیں، زبان سے ایک مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ بس خلاص آپ پکے مسلمان ہیں، اگرچہ دل میں آپ کا اعتقاد. یہ بھی آج کا مسلمان سمجھتا ہے. والحاذق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله. اور ان میں کا ماہر آدمی، کن کا؟ مسلمانوں کا ماہر، جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، چالاک آدمی، ذہین آدمی، یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی معاملات کی تدبیر نہیں کر سکتا. رائٹ؟ سمجھ رہے بات کو؟ کہہ رہے ہیں کہ بعض ذہین مسلمان جو فنکار ہیں، حاذق کہتے ہیں فنکار کو، ذہین کو، چالاک. بعض ذہین چالاک مسلمان جو ماہر ہیں دنیاوی امور میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ ہی خالق، اللہ ہی رازق، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں. آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سکھایا بھی جاتا ہے، کلمے میں سکھایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں اللہ ہی اکیلا خالق ہے. سکھایا جاتا ہے بھائی، سکھایا جاتا ہے. یہ تو لکھیں کہ ان میں سے چالاک سمجھتا، چالاک نہ ہو ایسے بھی ہو، ماہر ہو یا ماہر نہ ہو، دونوں یہ سمجھتے ہیں. اچھا آپ پوچھئے، توحید پوچھے جائیے، آپ کلمے کا معنی پوچھ لیجیے. آپ یہ کتنی کھری بات، کتنی حقیقت پر مبنی بات ہے. آپ چیک کیجیے اپنے آفس میں بیٹھنے والے مسلمان ایسے، کیا ہے بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ. بھائی لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ توحید.
سنیے جواب آپ کے ساتھ بازو بیٹھنے والا مسلمان بھائی آپ کا، جن کے والدین مسلمان، جن کے دادا مسلمان، بہت ساری پیڑھیاں مسلمان گزری ہیں الحمدللہ، ان سے پوچھیے آپ لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھیے آپ. اللہ ہی ایک ہے. ایک آدمی، میں یہاں جتنا میں ایک آدمی سے پوچھا ہوں، جس آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں 40 سال سے دین کا کام کر رہا ہوں. کتنے؟ 40 سال سے. اور وہ ظاہر بات ہے جب 40 سال سے دین کا کام کر رہا تو اس کی ایج کیا ہوگی، ہے نا، بڑی عمر کا. تو میں صرف یہ پوچھا ہوں، ٹھیک ہے چچا یہ بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کا مطلب. یہ جواب جو ہے لکھ، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک خالق ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی اسی نے ساری دنیا پیدا کی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. اور یہ تو مکہ کے کافر کہتے تھے. یہ میننگ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ مجھے بتانا ہے. آج کا درس بڑا امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ کافروں کو معلوم تھا، پڑھا نہیں ان لوگوں نے، بٹ دے نو، انہوں نے اقرار نہیں کیا لیکن ان کو معلوم تھا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ واٹ از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ. لیکن پڑھا نہیں ان لوگوں نے. پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انکار کیا، دشمنی کی، اس کے خلاف جنگ کی، لیکن پڑھا نہیں. یہ مجھے کہنا آج پڑھتا ہے لیکن معلوم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس پر کبھی غور کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دین کا کام کرو، دین کا یہ اصل بیس یہ ہے جس کو اپنے کلمے کا معنی نہیں معلوم. جس کلمے نے انسان اور مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے. پڑھنے والا مسلمان، انکار کرنے والا کافر ہے. اقرار کرنے والا ایمان والا ہمارا بھائی بن جائے گا. وہ اقرار کرتے ہی اس کا خون حرام، اس کی عزت حرام ہے نا. اگر وہ انکار کر دے تو اس کا خون حلال ہوتا ہے، اس کا خون حلال ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے جنگ کی ان لوگوں سے. تو برادران اسلام، ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا اور کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی رازق اور اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے. اور یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو جاہلوں کے کافروں نے یا کافروں کو معلوم تھا کہ اس کا معنی جو ہے یہی ہے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرنا ہے اور ایک اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لانا ہے. اذا عرفت ما ذکرت لک، جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب زبان سے اقرار نہیں ہے صرف، بلکہ دل سے یقین ہے، اس کے معنی کو سمجھ کر، اس کے میننگ کو کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میننگ سمجھ کر دل سے اس پر یقین ہو، زبان سے اظہار ہو، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ شرک کا کیا مطلب ہے، جو اللہ نے سورہ انبیاء میں بیان فرمایا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو نہیں بخشتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چاہے وہ اللہ بخش دے. تو یہاں جو شرک کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو اب پچھلے جو درس میں باتیں بتائی گئی ہیں، پچھلی گفتگو جو ہوئی ہے ہماری توحید کے معنی سے لا الہ، تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن میں جو شرک بتایا گیا ہے تو وہ شرک کون سا ہے، کہ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، تو اس شرک کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا مطلب بتائیں؟ اللہ کو رب نہیں ماننا. اس شرک کا مطلب کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بخشوں گا نہیں، میں عبادت میں شریک کر، اللہ کی عبادت میں شریک. سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. وہ عارف تھا، اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ کا دین جس کو دے کر اللہ نے سارے پیغمبروں کو بھیجا، شروع سے لے کر آخری تک، شروع سے لے کر آخر، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ جس دین کو دے کر اللہ نے سارے رسولوں کو، وہ دین کیا ہے؟ توحید ہے. تو اللہ اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا، کسی سے بھی اللہ توحید کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اکثر لوگ اس چیز سے جاہل ہیں. اکثر لوگ ہمارے زمانے میں اس کو نہیں سمجھتے ہیں. کس کو نہیں سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور یہی توحید ہے کہ جس کو دے کر اللہ نے سارے پیغمبروں کو بھیجا. ان کو معلوم ہے توحید کا لفظ تو، لیکن اس کا میننگ نہیں معلوم ہے. توحید کا مطلب ایک اللہ کی بات کرنا، سارے معبودوں کا انکار کرنا، یہ نہیں معلوم ہے. اور لا الہ الا اللہ کا بھی جو یہی معنی ہے یہ نہیں معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو. تو پچھلی ان باتوں سے میرے بھائی لکھتے ہیں آگے کہ آپ کو 2 فائدے ہوئے ہیں. پچھلی ان باتوں سے 2 بڑے فائدے آپ کو ملے ہیں.
پہلا فائدہ یہ ہے الفرح بفضل اللہ ورحمتہ، کما قال تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پہلا فائدہ اللہ کے فضل پر ہم کو خوشی ہوتی۔ پہلا فائدہ کیا مل رہا ہے؟ یہ پچھلی باتوں سے کہ خوشی ہوتی ہے۔ پہلا فائدہ خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، کس بات پر؟ اللہ کی مہربانی پر، اللہ کی رحمت پر، کہ اللہ نے ہم کو توحید سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت بڑی بات ہے نا یہ، بہت بڑی بات۔ تو اللہ کی اس مہربانی پر، کیونکہ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے ہم کو یہ بات بتائی، تو توحید سمجھنے سے انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھ دی۔ لا الہ الا اللہ کا میننگ سمجھ میں آیا، توحید کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے جیسے قرآن میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونے کے لیے کہیے مسلمانوں کو، توحید پر چلنے والوں، ایمان والوں کو کہیے کہ وہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوش ہوں۔ اور یہ چیز، وہ جو مال یا دنیا کی چیزیں جمع کرتے، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر خوش ہوں کہ اللہ نے توحید جیسی نعمت سے ان کو مالا مال کیا ہے۔ وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْخَوْفُ الْعَظِيمُ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ بہت بڑا ڈر ہم کو ملا۔ دو فائدے، ایک خوشی، ایک ڈر۔ خوشی کس بات کی؟ کہ کلمے کا معنی معلوم ہوا، جو کلمہ دے کر سارے انبیاء بھیجے گئے، جس کلمے سے نجات ہے انسان کی، وہ کہنا۔ اور دوسرا الخوف العظیم، بہت بڑا خوف معلوم ہوا ہم کو، ایک خوف، ڈر۔ کیا ڈر معلوم ہوا؟ کہ اگر اس کا معنی نہیں معلوم، اس کے معنی کے خلاف رہیں گے تو انسان کی زندگی خطرے میں رہے گی، کیونکہ وہ شرک میں واقع ہو جائے گا۔ اس کا معنی اگر انسان کو نہیں معلوم ہوگا تو ایک بہت بڑا ڈر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہ انسان بہت بڑے خطرے کا شکار ہو جائے گا، بہت بڑے خطرے کا شکار ہو جائے گا۔ ای من ان تقع فی مثل ما وقع فیہ ہؤلاء من الجہل بمعناها، ڈر کس بات کا؟ کہ معنی مطلب نہیں معلوم ہوگا تو کلمے کے خلاف جو چیز شرک ہے اس میں مبتلا ہو جائے گا انسان۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا معنی، ایک تو فضل ہو، ایک تو خوشی ہو رہی کہ معلوم معنی ہوگا، ایک تو ڈر ہے کہ یہ معنی اگر معلوم نہ ہوتا یا یہ بھول جائیں ہم تو ہم اس میں پڑ جائیں گے جس میں مشرکی، جس میں آج کل کے مسلمانوں میں سے جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معنی مطلب نہیں معلوم ہے ان کو، مراد کلمے کی نہیں معلوم ہے، اسی لیے وہ شرک جیسے امور جو اس کے خلاف ہے اس میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ معنی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ لہذا یہ ڈر، یہ بھی ہم کو دوسرا فائدہ ہوا جو یہاں بتا رہے مصنف۔ دو فائدے، ایک یہ کہ معنی معلوم ہونے کی خوشی، اور دوسرا ہے کہ معنی اگر نہ معلوم رہے گا، بھول جائیں گے یا اس کو مطلب ذہن سے نکال دیں گے تو پھر شرک میں پڑنے کا ڈر، شرک میں پڑنے کا ڈر، یہ دوسرا فائدہ۔ فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لکھتے ہیں اس کے بعد کہ اگر انسان، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ انسان یکفر بکلمۃ یخرج، انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے نکالتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے، اس کو اگر معلوم نہ ہو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، تو علم کی کمی، جہالت کی وجہ سے ایسے جملے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے وہ کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسے اگر جملے نکالے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کب ہوتی ہے یہ چیز؟ جب اس کو معنی نہیں معلوم ہے اس کا، یعنی میں جو بول رہا ہوں اس سے کافر ہو جاؤں گا، میں اس کو نہیں معلوم، وہ ایسے بول دے گا، وہ یعنی شرکیہ یا کفریہ جملے اپنی زبان سے نکال دے گا، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کفر بک رہا ہے۔ یہ نقصان ہوگا جہالت کا، کہنے کا مطلب ان کا۔ انسان کو ہر چیز کا معنی مطلب معلوم ہونا ضروری ہے، ایک تو کلمے کا معنی مطلب اور اس کے تقاضے، اور توحید کے خلاف کیا جملے جو نہیں بولنے چاہیے، توحید کے خلاف جملے کہ جس کی وجہ سے شرک انسان سے کفر واقع ہو جاتا ہے۔ کفر کہ اگر وہ یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک، عقیدہ رکھ کر کہ فلاں بزرگ
جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تصرف ہے، بولے اگر وہ زبان تو یہ کفر ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، وہ جہالت کی بیس پر بول رہا ہے، اس کو مطلب نہیں معلوم، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بابا ہیں، یہ جس کو چاہے اولاد دے دے، یہ جس کی چاہے مصیبتیں دور کر دے، زبان سے کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے زبان سے؟ کیونکہ وہ جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کو، لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا علم ہوتا تو پھر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ اولاد دینا، یہ روزیاں دینا، یا کہیں کہ مصیبتیں دور کرنا، پریشانیوں میں کام آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، میننگ لا الہ الا اللہ کا معلوم ہوتا، کیونکہ الہ کے اندر یہ چیزیں ہیں اور الہ اللہ ہے، بزرگان دین نہیں ہے۔ تو انسان جاہل اگر ہو تو زبان سے ایسے الفاظ بھی نکال دے گا، مصنف کے کہنے کا مطلب کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کلمے کا معنی سمجھے اور کلمے کی مراد کو جانے، جس کلمے کی دعوت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، اور کلمے کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، کہ حقیقت میں، جیسے آگے بھی انہوں نے ذکر کیا تفصیل سے کہ کلمے کا صحیح مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور اس کو زبان سے پڑھنے کے بعد دل سے اس پر یقین ہونا، کامل یقین، دل سے کامل، جو نہیں ہے آج کے مشرک، آج کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، آپ بھائی وہ کیوں غیر اللہ سے مانگ رہا ہے؟ ایک سوال ہے میرا، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کر وہ بزرگ کے سامنے اپنی مرادیں رکھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ ان کے کام میں آ سکتے ہیں۔ اگر ان کو کامل یقین ہوتا اللہ کی ذات پر کہ وہی سچا معبود ہے، اور لا الہ الا اللہ، دو چیزیں بتاؤں گا میں، اگر ان مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، اگر کلمے کا صحیح معنی اور اس کا مطلب معلوم ہوتا ایک، اور اس کلمے کے مطلب پر، اس کلمے پر دل سے یقین ہوتا پکا، تو وہ کبھی کسی غیر اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے تھے۔ انسان کو پیاس بجھ جائے تو وہ پانی کیوں پیے گا؟ میں کیسے مثال دوں؟ بھائی اس پانی سے میری پیاس بجھ رہی ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو میں کسی اور جگ کو دیکھوں گا، کسی اور پانی کے پاس جاؤں گا میں نہیں۔ جب مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ ہی میری مدد کرتا ہے، اللہ ہی مجھے اولاد دے سکتا ہے، اللہ ہی میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور وہی میرا سچا معبود ہے، اور میں نے اس کے بارے میں کہا ہے لا الہ الا اللہ، جب مجھے پکا معلوم ہے تو آپ بتائیے کیا میں کسی قبر پر جا کر قبر والے سے اپنا تعلق جوڑوں گا؟ کیا یہ سمجھوں گا کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا مجھے اولاد ہے؟ ایسا سمجھوں گا میں؟ نہیں نا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، میں نے نالج لی ہے اس کی، کلمے کا معنی میں نے پہچانا ہے، سمجھا ہے، اور دل سے مجھے یقین ہے ایک چیز پر۔ جب انسان کے دل میں ایک چیز بیٹھ جائے تو پھر وہ کسی اور چیز سے اپنا دل نہیں لگاتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات جو انہوں نے کہی۔ آج ہمارے بھائیوں کو ان کا حال دیکھیے، تم انڈیا، پاکستان، یمن وغیرہ میں، مصر میں، درگاہوں سے اپنے تعلقات، بزرگوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے ہیں۔ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، بزرگ کو پکارا جا رہا، نہیں پکارا جا رہا ہے یا غوث المدد، کیا ہے یہ؟ یا رسول اللہ اغثنی، نعوذ باللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر، اولیاء کی قبر کے پاس جا کر مدد مانگنا، وہاں سجدے کرنا، اس کا طواف کرنا، کیا مطلب اس کا بتائیے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک، ان کو نہیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، جو زمانے جاہلیت کے کافروں کو معلوم تھا، مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ ایک، دوسرا، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھ کر ایک انسان کو، دل سے جو اعتقاد ہونا چاہیے، جو کلمے کا جز ہے، ایمان کا ایک جز ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی پڑھتا ہے، دل سے یقین نہ ہو تو کہا مسلمان ہے وہ، اس کی مثال منافقین کے لے لیں آپ۔ کیا منافقین نے اپنی زبانوں سے کلمے کا اقرار نہیں کیا؟ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائے؟ کیا ان لوگوں نے قسم کھا کھا کر نہیں کہا تھا کہ محمد ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے، لیکن کیا دلوں میں یقین تھا؟ دلوں میں عقیدہ تھا ان کا؟
ان کا عقیدہ پختہ تھا؟ اعتقاد تھا؟ نہیں تھا. قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں تمہارے جیسے. جب اپنی گروپ پر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے, قرآن کے الفاظ جو ہیں بالکل اچھے الفاظ, صحیح کہا اللہ نے کہ یہ جو شیطانوں کے پاس اپنے جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ کیا تھا ان کا؟ یہاں نہیں تھا ان کے پاس, یقین نہیں تھا. آج میرا بھائی مسلمان اور میری بہن مسلمان مزاروں پر جا کر جو شرکیہ امور کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کا یہ کام کرنا, ان کے یہ افعال پریکٹیکلی ان کی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کے دل میں کتنا ان کا عقیدہ کتنا اچھا ہے. اور یہ پکی دو چیزیں اس سے صاف پتہ چلتی, ایک تو میننگ نہیں معلوم ہے ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم ہے, دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات پر جو عقیدہ ہونا چاہیے, جو یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی سچا معبود ہے, یہ نہیں ہے ان کے پاس, یہ ان کے پاس نہیں ہے. ہو تو آپ دیکھیے اس آدمی کو, الحمدللہ انشاءاللہ ہم سب ان لوگوں میں سے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھیے جس نے اس کا میننگ سمجھا, اس کا مطلب معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا, اور الحمدللہ اس کے دل میں یقین کامل ہے. اس سے بولیے کہ جاؤ بھائی جا کر مزار پر مانگو, مانگے گا وہ؟ آپ کتنی بھی اس کو بڑی سے بڑی اس کی زندگی میں پریشانی کیوں نہ دیکھیں, وہ کبھی غیر اللہ سے اپنا تعلق نہیں چھوڑے گا. کتنی ہماری بہنیں انڈیا میں آج ہیں ایسی جو ایسے شوہروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, جو شوہر لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب نہیں جانتے ہیں, اور ان کے عقیدے خراب ہیں, لیکن ان کے گھر میں رہنے والی وہ بیویاں ان کے عقیدے اچھے ہیں, صحیح ہیں, ان کو علم ہے لا الہ الا اللہ کا. شوہر کی زبردستی بھی ہے, ظلم بھی ہے, مارا بھی جاتا ہے, سسرال سے زبردستی بھی کی جاتی ہے, اس کے باوجود وہ ہماری بہن شرک نہیں کرتی ہے, وہ کلمے کے خلاف نہیں جاتی ہے, اپنا تعلق غیر اللہ سے نہیں چھوڑتی ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بیٹھ گئی ایک چیز دل میں. کیسے نکلے گی وہ چیز؟ جہاں دل میں توحید بیٹھ جائے, اللہ سے محبت اور اس سے اپنا تعلق جب گہرا ہو جائے, پھر اس محبت پر لاکھ اس محبت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے, دور ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہماری آج کے زمانے سے لے, آپ صحابہ کی زندگی کو چیک کر کے دیکھیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ جو دیگر صحابہ جن کو توحید سے ہٹانے کے لیے, لا الہ الا اللہ سے دور کرنے کے لیے تکلیفیں دی گئی, مصیبت میں ڈالا گیا, گرم گرم ریت پر لٹا کر ننگی بدن ننگی پیٹ ان پر پتھر رکھے گئے گرم, اور ان کو تکلیفیں دی گئی, اور ان سے کہا گیا کہ یہ چھوڑو. تو انہوں نے یہی کہا احد احد نہیں, اللہ ہی سچا معبود ہے, ایک ہی ہے وہ معبود. یعنی توحید جب بیٹھ گئی دل میں تو بڑی بڑی مصیبتیں, بڑی بڑی تکلیفیں معمولی ہو گئیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ پختہ تھا, جس کی ضرورت ہے آج کے مسلمانوں کی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کلمے کا معنی سمجھنا, الہ کا مطلب سمجھنا, کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری ایک جس ذات کے لیے کی جائے. مشکل میں, مصیبتوں میں جس کی طرف انسان لپکے, متوجہ ہو, جس کی طرف توجہ کرے, وہ ہے الہ. جس کی عبادت کی جائے, جو عبادتوں کے لائق ہے, وہ ہے الہ. اور لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب کہ سچا معبود صرف اللہ ہے, اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں. انکار اور اقرار, یہ معنی مطلب ہے. اور اس پر کامل بھروسہ اور کامل یقین انسان کو ہونا چاہیے, اور اپنی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے صرف کر دے, کہ مانگے صرف اللہ سے, سجدہ صرف اللہ کا کرے, نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کرے, ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص کرے. یہی وہ توحید ہے جس کو لے کر انبیاء آئے, اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سمجھ عطا فرما دے, اور لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اور مطلب جو ہم نے سمجھا ہے اس کو ہمارے دل و دماغ پر بٹھا دے, اور اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جیسا کہ تو نے خوش ہونے کے لیے کہا ہے, اے اللہ ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ تو نے جس کلمے کے لیے ہم کو پیدا کیا لا الہ الا اللہ, اس کلمے کا معنی ہم سمجھتے ہیں, الحمدللہ اس کا مطلب جانتے ہیں, اور اس کی مراد اس سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ. اور نفی اور اثبات, انکار اور اقرار جو چیزیں بتائی گئی ہیں, جو ارکان ہیں کلمے کے, یہ بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں. اللہ تیرا بڑا فضل ہے, تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے اس چیز کی ہم کو توفیق دی, یہ چیز تو نے ہم کو سکھائی. اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو جب تک ہمارے جب تک ہم کو دنیا میں باقی رکھ, اسی کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا خاتمہ بھی اسی کلمے پر ہو, آمین. اور اللہ اس کے خلاف شرکیہ امور سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں,
اور ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو کلمے کا معنی نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ پڑھیں، وہ سیکھیں، وہ جانیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اس کے خلاف کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.